اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا، اور وہ بھی بحکم خداوند تبارک و تعالی مانگا۔ اور کیا مانگا؟ بحکم خداوند تبارک و تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو، نہ فقط محبت دل میں نہ ہو بلکہ اظہار ہو، اور اسی کا یہ جلوہ ہے، اور یہ جلوہ نظر آتا ہے خصوصاً، اور اسی سے حق پر باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ حکم اشرف الانبیاء کو ہے، اور اشرف الانبیاء کو حکم ہے کہ تمام مسلمانوں سے اپنی رسالت کی اجرت مانگو، اور یہ اجرت کس صورت میں ہو کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ قربا کی مودت کا جلوہ نظر آتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں۔ لہذا جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑے فخر سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے رہے ہیں اور ان کی اجرت کو ادا کرنے والے۔ دوسرے یہ کہ تمام مسلمانوں کے درمیان ہم متمایز ہیں، یعنی پہچانے جائے، بالکل منفرد ہیں۔ کیوں منفرد ہیں؟ اہل بیت کا ذکر ہم کریں، جشن ان کے ولادت کے جشن ہم مناتے، ان کی شہادت کی مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں، ان سے کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار ہم کرتے ہیں، ان کے ناموں پہ ہم نام رکھتے ہیں۔ ہماری مساجد اور امام بارگاہ کے نام بھی انہی کے ناموں میں ہوتے ہیں۔ اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہماری ہر محفل میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ہماری خوشی مقدم ہوتی، ہماری خوشی پر ان کی خوشی اور ان کا غم مقدم ہوتا ہے، اور ہمارے غم پر بھی ان کا غم اور خوشی مقدم، اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کی وجہ سے ہم خطرے میں اور ان کی وجہ سے ہم قتل کیے جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو۔ ابھی تو محرم میں بہت ٹائم ہے، آج جمادی الثانی کی 2، سمجھے جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، پھر محرم، 7 مہینے باقی۔ اس 7 مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیں محرم آنے سے پہلے کہ امام حسین کسی شیعہ مولوی کے نواسے نہیں تھے۔ اگر تم مسلمان ہو اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر انہی کا کلمہ پڑھتے ہو تو اس محرم میں تیار ہو جاؤ، غم مناؤ اپنے رسول کے نواسے کا، کیونکہ امام حسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو 9 اور محرم کی چھٹی کو یوز کرتے ہیں کس کے لیے؟ تفریحوں کے لیے۔ تو وہ جان لیں کہ امام حسین شیعوں کے مولوی کے بیٹے نہیں ہیں، کوئی یہ نواسے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں۔ اگر تم یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی کے نواسے کا سوگ سب سے زیادہ کون مناتے ہیں؟ ہم مناتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے دوسرے نہیں مناتے، چند 1% کے قریب اہل سنت بھی منا لیتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی جو سوگ پہنچا ہے وہ ہم سے ہی پہنچا ہے۔ پس ذکر اہل بیت یہ جو بلا شک عبادت ہے، اور اسی ذکر کی وجہ سے رسول کا دین باقی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے، کیوں کہ یہ ولادت کا جشن ہے، لہٰذا عالم انوار سے ان کی شہادت سے پہلے تک کے کچھ اگر حالات اور واقعات بیان کیے جائیں، کہ جن میں سے ایک روایت کو جو پہلے بھی ہم شہادت کے ایام میں بیان کر چکے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا خاص موضوع ہے کہ اس کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ تمام معصومین اور ان انوار کے لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے
اللہ سبحانہ و تعالی نے جب خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو، اور اس مرحلے کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرا نور خلق، انا وعلی من نور واحد. اور اسی طریقے سے مختلف روایات میں جناب سیدہ امام حسن، امام حسین و باقی ائمہ علیہم السلام کے لیے بھی روایات آئیں کہ یہ سب نور کسی ایک نور محمدی سے خلق. ظاہر ہے کہ عالم انوار کا جو مرحلہ ہے وہ عالم ارواح سے بھی پہلے، یعنی یہ نور خلق ہو چکا تھا. لہذا جناب سیدہ کے بارے میں اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم انوار میں خلق کیا کہ جب زمین و آسمان کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ نور کہاں تھا؟ یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن تیزی سے اس کو پڑھ کے آگے گزرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فی حقۃ تحت ساق العرش، عرش حقہ کہتے ہیں جواہرات کے ایک صندوقچی کو یا باکس کو، کہ اس میں تھا یہ نور، اور یہ حقہ تھا عرش کے پائے میں. اب عرش یاد رکھیں کہ سنیوں کی طرح ہمارے یہاں کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. یاد رکھیں کہ شیعہ سنی میں جو ایک اہم ترین ڈیبیٹ ہے کہ جس کو ہمیں ہمیشہ ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. سنت میں بڑا زور لگاتے ہیں کہ جنت میں ضرور دیکھا جائے گا. نا، جنت میں بھی دیکھا تو خدا محدود ہو جائے گا، اور نظر آنے والی چیز مادی چیز ہوتی ہے، اور نظر آنے والی چیز محدود ہوتی ہے. چاہے سامنے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں نہیں ہے. وہ عام طور پہ ایک ایسا حلیہ بناتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ جسے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، اور یہ ہمیں بار بار دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. کیوں کہ اہل بیت کی اصل فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے صحیح توحید سے، ہم اہل بیت علیہم السلام سے توحید لیتے ہیں تو جو بہترین توحید ہمارے ہیں وہ کسی کا نہیں ہے. ہم البتہ ان سے تقاضا بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے ہو نہیں سکتی، کیونکہ اہل بیت ان کے نہیں ہیں تو توحید بھی نہیں ہو سکتی. دعائیں ہمارے یہاں ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، ہم ان سے نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ تم بھی کوئی دعا دکھاؤ. نا، وہ دکھا سکتے، وہ دعائیں سے پہلے بیت ہی دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو چھاپا تھا پاکستان میں کچھ لوگوں نے اپنے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر کے نام سے، ان سے کوئی دعا نہیں. ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں ہے. جس طرح سے ہر آدمی شعر نہیں کہہ سکتا، عام افراد کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ہر آدمی سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ تم مرزا غالب ہو جاؤ، نہیں کر سکتے. کہ ہر آدمی سے ہم تقاضا کر سکتے ہیں کہ بہترین شاعر ہو جانے. خیر، اہل بیت علیہم السلام کا مقایسہ کسی شاعر سے نہیں ہو رہا. بالکل اسی طریقے سے ہم ہر آدمی سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ تم کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کرو اور اس کو دعا کی صورت میں پیش کرو. کیوں کہ راز و نیاز تو وہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہو، پہچانتا ہو. لیکن جن لوگوں کی عمریں گزر چکی ہوں شرک میں اور بت پرستی میں، اور بعد میں جب ایمان لائے ہوں تو وہ بھی ایسا ایمان ہو کہ آخر زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا اور ہذیان و بکواس کی نسبت دے دی کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا ایمان تو واضح. اب ان سے ہم توقع رکھیں کہ وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا کی ایک لائن بھی دے سکتے ہیں. عرش کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کوئی فزیکلی جگہ. بار بار بیان کرتے ہیں کہ جنت جہنم ہے، جنت و جہنم ہو یا وہ عالم ہو، اس کے الفاظ ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس دنیا میں. جس طرح سے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس دنیا کی چیزوں کو، بالکل ایسے ہی اس دنیا میں جب تک ہم قید ہیں تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ شکم مادر میں. ہم برزخ کو درک نہیں کر سکتے، ہم صراط کو نہیں سمجھ سکتے، ہم محشر کو نہیں سمجھ سکتے، ہم نام اعمال کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طریقے سے جنت و جہنم کو نہیں سمجھ سکتے، کیا ہے نہیں سمجھ سکتے، نہریں کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. تو عرش الہی کو تو بالکل نہیں سمجھ سکتے. عرش الہی کے جو معنی ہوتے ہیں عام طور پر روایت میں نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت و سلطان، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور جو ہے وہ کہاں تھا؟ قدرت خداوند تبارک و تعالیٰ. اور اس زمانے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ غزہ کیا تھی، تو فرمایا التقدیس و التحمید و التکبیر و التحلیل. اور خلاصتاً اسے کہا جا سکتا ہے یعنی تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس نور کو لینے کے لیے اشرف الانبیاء کو کیا حکم ہوا؟ تو روایات میں کہ وہی نازل ہوئی کہ تم ختیجہ سے جدا ہو جاؤ 40 دن کے لیے.
اور یہ ایسی جدائی تھی کہ اس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صرف پیغام بھجوایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سے 40 دن کے لیے جدا ہو جاؤں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خاص عبادات میں مصروف ہو گئے۔ کون سے اشرف الانبیاء؟ کہ جو خود اس وقت خاتم الانبیاء ہے، کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام نبی نہیں، کوئی عام رسول نہیں، اور اولو العزم میں سے غیر رسول اللہ نہیں، بلکہ خود اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے نہیں، وہ کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتے تو ہمارے نزدیک اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد کہ ان میں فرق نہیں آیا، فقط اعلان کا فرق تھا۔ تو اعلان نبوت سے قبل بھی نہیں، بلکہ اعلان نبوت کے بعد، جس کا ہر پل عبادت میں گزرتا ہو۔ لیکن اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ نور کو پانے کے لیے خاص مراحل طے کرنے ہیں، کس کو؟ عام انسان کو نہیں، یاد رکھیں۔ اصل توجہ یہ تھا کہ اشرف الانبیاء جناب خدیجہ سے کہلوایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کچھ ناراض ہوں یا تم سے دور ہو رہا ہوں، یہ میرے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد معراج پہ تشریف لے گئے۔ لہذا معراج کے بارے میں یاد رکھیں کہ 200 سے زیادہ معراج ہوئی ہیں اشرف الانبیاء کو، کم از کم، نہ کہ 200 شیعہ روایت کے مطابق۔ اور وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور دیا گیا۔ پھر زمین پہ تشریف لائے، اور جناب سیدہ کے جسم کی ابتدا ہوئی جنت کے پھل سے، اور اب جناب سیدہ ملک منتقل ہوئی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اب یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ کا دنیا میں تشریف لانے کے زمانے سے لے کر آخر تک مصائب میں، کہ اشرف الانبیاء اعلان نبوت فرما چکے ہیں، مکہ کے سخت ترین حالات ہیں، بس کہا جائے گا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جب شکم میں ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی مصائب کا زمانہ ہے۔ اب ایک وقت آیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، دشمنی عروج پہ ہے، اور ایسے میں اپنی ماں کا جو دل بہلانے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اور وہ اشرف الانبیاء سے فرماتی ہیں کہ جب میں غمزدہ ہوتی ہوں اور تنہائی کا احساس کرتی ہوں اور پریشان ہوتی ہوں تو میرے شکم میں جو مولود ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب خدیجہ، خواتین تھیں جو ان سے اس زمانے میں کانٹیکٹ میں تھیں، بعض سہیلیاں وغیرہ، کچھ جدا ہو چکی تھیں اور کچھ خوف کی وجہ سے جدا تھیں، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ایک تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب ایسا نہیں کہ بنی ہاشم کی خواتین نہیں تھیں۔ اور جب ولادت کا وقت آیا تو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ جسے ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا غمزدہ سی تھیں اور تنہائی کا احساس کر رہی تھیں، کیونکہ ان کی سہیلیاں، ان کی جان پہچان والی اکثر دور ہو چکی تھیں، اشرف الانبیاء کے اعلان رسالت کی وجہ سے اور کچھ خوف کی وجہ سے۔ امام فرماتے ہیں ایسے میں 4 خواتین داخل ہوئیں جو بلند قامت تھی، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کو دیکھ کے متوجہ ہوئیں کہ یہ بہت بلند قامت خواتین ہیں۔ 2 طرح کی روایات ہیں ناموں کے اعتبار سے 4 خواتین کی، لیکن جو امام نے روایت نقل فرمائی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ ایک نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں سارہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ۔ ایک نے تعارف کرایا آگے بڑھ کے کہ میں تمہاری بہن ہوں، پھر تیسری نے تعارف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں کلثوم بنت عمران، یعنی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر چوتھی خاتون نے اپنا تعریف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ ان 4 خواتین کی موجودگی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دنیا میں قدم رکھا، اور اس کے بعد یہ 4 خواتین تھیں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بہلا رہی تھیں، اور جیسے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دنیا میں قدم رکھا تو تمام دنیا ان کے نور سے روشن ہو گئی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ روشنیاں بھی اس قسم کی جو تھیں، جس طرح سے اشرف الانبیاء کی ولادت پر دنیا میں روشنی ہوئی اور بعض چیزیں ظاہر ہوئیں، تو وہ بھی 2 طرح کی ہیں۔ کچھ وہ ہیں
کہ جو دوسروں کو بھی محسوس ہوئیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو نظر آتی تھی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور سے جو ہے پورے عالم میں روشنی ہوئی، جبکہ ان کی خلقت سے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بھی روشنی ہو چکی تھی، اور ان کا نام جو زہرا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کائنات میں روشنی ہو گئی تھی اور ملائکہ سجدے میں گر گئے تھے۔ دنیا روشن ہوئی جب انہوں نے دنیا میں فزیکلی قدم رکھا، خداوند تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور پھر 10 حوریں جنت سے خاص نازل ہوئیں کوثر کا پانی لے کر اور جنت کی خوشبوئیں لے کر، اور امام فرماتے ہیں کہ 2 سفید کپڑے لے کر کہ اس پانی کے ذریعے سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نہلایا گیا، اور جب وہ پیدا ہوئی تھی بالکل پاک و پاکیزہ ہوئی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی کوثر کا پانی بھیجا اور اسی طرح سے جنت کی خوشبوئیں بھیجیں، اور ایک کپڑے سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لپیٹا گیا اور دوسرے کپڑے کو مقنے کے طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سر پہ باندھا گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب جناب سیدہ کی ولادت کہ جس کے بعد تمام دشمنان رسول اللہ کے جو انہیں ابتر کہتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے دنیا سے جا چکے تھے، ان سب کی زبان بند ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک مرحلہ تھا، لیکن کفار کوئی جواب نہیں لا سکے۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے یہ تو بیٹی ہے، لیکن اشرف الانبیاء کی نسل چلی بیٹی کے ذریعے سے، اور یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار ہوں یا دشمنان اہل بیت ہوں، وہ یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ آپ معاذ اللہ ابھی بھی ابتر ہیں، یعنی ان کو ماننا پڑا کہ اشرف الانبیاء کی نسل چلی ہے تو وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہی سے چلی۔ اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اور بھی بیٹیاں تھیں، ہاں روایتوں میں ہے، اب یہ ڈسکشن ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں تھیں یا ربائب تھیں، یعنی جن کو اشرف الانبیاء نے پالا تھا۔ فرض یہ کر لیتے ہیں، فرض کی بات ہے کہ وہ اشرف الانبیاء کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ بعض دفعہ جب فرض کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کم ہو جائیں گے، نہیں کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ 4 نہیں 40 کر لو، 40 نہیں 400 کر لو، 400 نہیں 4000 کر لو، 40,000 کر لو، جتنا زیادہ کرو گے جناب سیدہ کو اتنے فضائل بڑھیں گے۔ اب جب ہم مباہلہ کی بات کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی تھی تو لوگ کہتے ہیں جی وہ باقی بیٹیاں تو دنیا سے چلی گئی تھیں، چلے جی چلی گئی تھیں، لیکن ازواج تو تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ تو قطعاً بیٹیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو ہوتی تو شاید آ جاتی، لیکن ہم کہتے ہیں شاید بیٹیاں بھی نہ آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے تو بچے تھے نا، ان کے بچوں کو وہ موبائلہ میں بھی نہیں لایا گیا، چلیں یہ ایک الگ موضوع ہو گیا، لیکن ان کے بچے ہونے کے باوجود اشرف الانبیاء بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ میری نسل ان سے چلے گی۔ اب یہاں پہ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ انہی کی بیٹیاں تھیں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہی سے تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، لیکن ان کے بچوں کی وجہ سے اشرف الانبیاء پر سے ابتر کی توہین نہیں ہٹی۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ اگر بیٹیاں مان بھی لی جائیں نا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک خاص مخلوق تھی۔ اگر بیٹیاں مان بھی لی جائیں نا تو امام حسن و امام حسین و حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور حضرت محسن علیہم السلام یہ خاص تھے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور خصوصاً امام حسن امام حسین سے نسل چلی، ان باقیوں سے چل جاتی، ابتر کی تہمت جو ہے وہ لوگ ہٹا دیتے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہیں اشرف الانبیاء رحمت للعالمین، ان کو جب یہ بیٹی عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر، کہ اے رحمت للعالمین، اے خاتم الانبیاء، ہم نے تمہیں
خیر کثیر عطا کیا. کون؟ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اس کو خیر کثیر عطا کیا جا رہا ہے. بس یہاں سے یاد رکھیں تمام عالمین کے لیے جو خیر کا سبب ہے اس کا نام ہے فاطمہ. اور اگر جناب سیدہ کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیں محمد مصطفیٰ. اور محمد مصطفیٰ جن کے لیے کھڑے نہیں فقط بلکہ قام الیہا کہ کھڑے ہوتے ہی دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ. اب یہاں پر پھر یہ سوال ہوگا، کیا بالوں کو سونگھنا، گلے سے لگانا، ہاتھوں کو چومنا قام الیہا کہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے، گلے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگا کر پاس لاتے تھے، بٹھاتے تھے، ابا بچھاتے تھے، کیا یہ ان بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو روایات، اگر نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص حکم تھا کہ یہ کرو ان کے ساتھ. اچھا کیوں کرو؟ کیوں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیاں تھیں. ہاں انبیاء کے بھی بچے ہوتے تھے لیکن انبیاء کے بچوں میں سے کچھ بچے خاص ہوتے تھے، جیسے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف. اب جتنے بھی بھائی ہو حضرت یوسف کے، حضرت یوسف سے مقابلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا بچپن کا دور شروع ہوا تو ہم نے توجہ دلائی، عرض کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے، دنیا میں قدم رکھنا کون سا؟ جب منتقل ہوئی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے رحم مقدس میں. یہ بھی مصائب کا زمانہ تھا. جناب سیدہ کا جو زمانہ ہے بچپن کا، جو اہم ترین زمانہ ہے وہ گزرا ہے شب ابی طالب میں. اور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے دودھ چھوٹا، یعنی باقی مصائب کا موضوع بھی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو دودھ چھوٹا ہے وہ شب ابی طالب میں چھوٹا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو چلنا شروع کیا ہے وہ شب ابی طالب میں چلنا شروع کیا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو بچپن گزرا ہے وہ بھوک کے عالم میں گزرا ہے، شب ابی طالب میں. بعض دفعہ کھانا نہیں ہوتا تھا، بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ کھجور کی جڑیں کھاتے تھے اور ایک خوف کا عالم ہوتا تھا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو بچپن گزرا ہے وہ خوف کے عالم میں گزرا ہے. کون سا خوف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا خطرہ تھا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا انتہائی خوف کے عالم میں ان کا بچپنا گزرا ہے. اور جب شب ابی طالب سے رہائی ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک مصیبت کا سلسلہ جو بچپن میں شروع ہوا. وہ کون سا سلسلہ؟ شب ابی طالب کے فوراً بعد وہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دنیا سے، اور پھر اپنی والدہ کا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دنیا سے. تو تصور کریں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سارے غم ختم ہو گئے تھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد. لیکن ایک چیز اور بیان ہوتی ہے کہ آخر وقت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بڑا حزن و ملال تھا، کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا میں دنیا سے جانے والی ہوں. اب جانتے ہیں کس موضوع پہ؟ اس موضوع پہ کہ جب فاطمہ کی شادی ہوگی تو اس کے ساتھ کون جائے گا. کیونکہ عرب میں جیسے آج انڈیا پاکستان میں رشتہ داروں میں سے کوئی خاتون جاتی ہے، عربوں میں عام طور پہ مائیں ساتھ جاتی تھی یا خالہ وغیرہ کوئی، لیکن ہمارے یہاں مائیں نہیں جاتی، اس زمانے میں مائیں جاتی تھیں. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو ایک پریشانی تھی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اس کے ساتھ میں نہیں جا پاؤں گی، یعنی ان کی حسرت تھی کہ میں فاطمہ. تصور کریں کہ اشرف الانبیاء کو یہ نعمت ملی ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری بچی مستقل مصائب میں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ نعمت ملی ہے، وہ دیکھ رہی ہیں میری بچی مستقل مصائب میں، پینے کے مسائل بھی، امنیت کے مسائل بھی، اور حتیٰ آرام سے شہر میں نہ نکلنے کے مسائل. ایک گھاٹی میں قید ہیں کہ جس میں 3 سال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچپن، اور جب رہا ہوئی ہیں یہ سب آئے ہیں شب ابی طالب سے باہر، تو حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئی، اور اب اپنے والد کے مصائب کو عروج پر دیکھا. پہلے یہ مصائب دیکھے لیکن اب محسوس کیا کہ میرا باپ ٹوٹ چکا ہے اس وقت. کیوں کہ ایک اہم ترین ناصرہ یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو میری ماں ہے دنیا سے چلی گئی، اور ایک اہم ترین ناصر کہ جو میرے والد کے چچا ہیں وہ دنیا سے چلے گئے. اور یہاں سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دوسرا جلوہ نظر آیا جو ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس تنہائی کے عالم میں باپ سے ماں کی محبت کو طلب نہیں کیا، بلکہ باپ کو اتنی محبت دی اس کمسنی کے عالم میں، ایسا سکون دیا کہ وہ ذات کے جس کے لیے قرآن میں بیان ہوا وما ينطق عن الهوى، انہیں کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے.
صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جب بھی جناب سیدہ کا بچپن بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو راضی رکھنا، خوشنود رکھنا، ان کی قربت چاہتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کمسنی کے عالم میں اپنے والد کی اتنی خدمت دی، اتنی محبت دی کہ انہیں کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا. اور یہ ایسا لقب ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی نسبت سے شاید اس سے بڑا لقب نہ ہو. باقی القاب الگ، نام جناب سیدہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا، جس کے ایک معنی یہ ہے کہ فاطمہ ان معرفتها، کہ لوگ عاجز ہیں، فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اور شیعوں کے اعتبار سے کیا، چاہنے والوں کے اعتبار سے کیا، کہ ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والے جو ہیں جہنم سے، کیوں کہ چاہے گا وہی کہ جو باپ کو چاہے گا. اور سمجھ لے کہ جو بھی فاطمہ اور بنی فاطمہ سے دور ہے وہ در حقیقت فاطمہ کے والد سے دور، اور جو بھی فاطمہ اور بنی فاطمہ سے قریب ہے وہ در حقیقت فاطمہ کے والد کی نبوت کو مانتا ہے اور ان سے قریب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو اگلا بچپن کا حصہ گزرا ہے وہ اپنے والد کی مظلومیت کا دور گزرا ہے، کہ لوگ مکے سے ہجرت پہ جا رہے تھے، مکے میں شدید خطرناک قسم کا ماحول تھا، اور پھر اتنا خطرہ عروج پہ آ گیا کہ سب کو ہجرت کرنی پڑی. اور یہی وہ زمانہ تھا جب اشرف الانبیاء پر پتھر بھی پڑتے تھے. اب تصور کریں کہ جناب سیدہ کا یہ جو مصائب اشرف الانبیاء ہے، جناب سیدہ کا یہ بچپن، زندگی پھینکی جاتی تھی، یہ جناب سیدہ کا بچپن ہے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہر محاذ پر اپنے والد کی مدد. تو جناب سیدہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں آئیڈیل اس اعتبار سے ہیں کہ بالآخر 1,24,000 انبیاء کے سید و سالار کا جب تعارف ہو رہا ہے اور ابو الائمہ کا جو تعارف ہو رہا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو جناب سیدہ کی زندگی کا وہ مرحلہ کہ جس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اس وقت شادی شدہ تھی، گو کہ وہ بھی ایک اہم ترین مرحلہ تھا، لیکن جو کہ اہم ترین مرحلہ ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے، کہ جو واقعا سخت ترین مرحلہ تھا خصوصاً ہجرت سے پہلے کا. اور اب اس جانب توجہ دلائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ہم سب جشن منا رہے ہیں، جس طرح سے ہم سب ان کا ذکر کرتے ہیں، گھر پہ محافل رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، ان کی آل سے محبت کرتے ہیں بلکہ مودت کرتے ہیں، ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے حکم پہ چلیں. پردے کے حوالے سے خواتین توجہ دیں، اور یہ پہلے بھی ہم توجہ دے چکے ہیں کہ یزید اور معاویہ کے ماننے والے پردہ کریں، ہندا کے ماننے والے پردہ کریں، اور جناب سیدہ کی ماننے والیاں نہ کریں، شرم کریں. چلیں جی بہت زیادہ نہ کریں، واجب حد تک کریں. شادیوں کی تقاریب میں دشمنان اہل بیت میں پردے کا اہتمام ہو، اور جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے اس کے بعد بے پردگی ہو، جس کے بازو پہ امام ضامن فاطمہ کا ہو وہ بے پردہ ہو، یہ ظلم ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ امام ضامن ہٹا دیں، نا. اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں جی حدیث قصہ کے بعد میوزک بری لگتی ہے، چلیں جی حدیث قصہ ہٹا دیتے ہیں. یہ سلوشن نہیں ہے اس کا. یہ یاد رکھیں کلچر خراب سے خراب ہوتا جائے گا. کسی یورپ امریکہ کی بعض مثالیں ایسی بھی ہیں کہ حدیث قصہ بھی ہوئی ہے، تلاوت قرآن بھی ہوئی ہے، مکس گیدرنگ تو ہے ہی، اور بعد میں مہمانوں کے لیے بار بھی لگا ہوا، ڈانس پارٹی، اور یہ کام خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا. اس کا سلوشن یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پھر ہم مسجد امام بارگاہ میں نکاح کر دیتے ہیں جس سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کر لیں گے اور باقی چیزوں میں دوسروں کو راضی کر لیں گے. یہ بھی سلوشن نہیں ہے. بلکہ ہر تقریب ایسی ہو کہ جس میں کہا جا سکے کہ ہم امام زمان علیہ السلام، ہمارے دوست کے والد نے ایک ہمارے دوسرے دوست کے والد سے کہا، اس کو ہم دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ تھوڑا سا اس میں ہمیں تردد ہے کس نے کس سے کہا، تو فی الحال ہم نام نہیں لے رہے. اور یہ دونوں دوست تھے، اور یہ دونوں دوست بنے تھے قم میں، یاد رکھیں، اور یہ دونوں بڑے نیک افراد تھے. دونوں سے ہم ملیں گے ہمارے دوستوں کے والد تھے. تو ایک نے کہا کہ میں نے اپنی شادی میں، بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں بہت لوگوں کو بلایا تھا، یعنی مثلا جیسے باتیں ہوتی ہیں اتنوں کو، تو ساری برادری کو اور سب کو بلایا. ان میں سے ایک نے کہا کہ سب کو بلایا تھا،
پورا ذہن پہ دو کہ سارے اپنے اقربا کو، اقربا یعنی قریب لوگ، سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا، سارے محبت کرنے والوں کو بلایا تھا، ذہن پہ زور دو. کافی دیر انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، پھر ذہن پہ زور دو، بلایا تھا، کہا کہ ہاں سب کو بلایا تھا. کافی دفعہ پوچھنے کے بعد کہا قسم کھا کے بتاؤ امام زمان کو بلایا تھا؟ کس میں بلایا؟ واقعہ وہ سوال کیا جائے. حدیث قصہ میں یا بے پردگی میں بلائیں یا میوزک کانسرٹ میں بلائیں یا بے پردہ سیدانیوں میں بلائیں یا ڈانس پارٹی میں بلائیں، بالآخر کس میں بلائیں؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ فضائل بیان کرنا، ذکر کرنا خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، یہ سب ہمارے لیے واقعا خوشی کی بات ہے. لیکن اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا، اور سلوشن یہ نہیں ہے جو ہم نے بتایا کہ مسجد میں کر دیا باقی آزاد ہو گئے. اچھا جی امام زامن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہٹا دیتے ہیں نا، ہٹانا نہیں ہے، لگانا ہے، حدیث کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اہل بیت کے مطابق پوری کوشش کرنی. ہمارے ساتھ بعض دفعہ پاکستان میں ہوا، آپ یقین جانیں، ہم نے کہا مکس گیدرنگ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، لوگ بھی بڑے ایکسائٹیڈ. اچھا ہم کیونکہ جاتے بھی خود تھے تو اور شیر ہو جاتے تھے، انہیں پتا تھا یہ بیچارہ چلا بھی خود جائے گا، آ بھی خود جائے گا. تو ایک آدھ دفعہ تو یہ ہوا کہ نکاح کے بعد ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا گیا، کھاتے میں ہم کو احساس ہوئے تو پیچھے خواتین تو نہیں ہے کوئی. ایسے کر کے دیکھا پتا ساری قناعت ہٹا دی تھی. انہوں نے کہا آپ سے تو بات ہوئی تھی، یہ نہیں ہوگا. تو چلو بالکل بیہیویئر بدل گیا، ان کو پتا بھی نکاح تو ہو گیا ہے، زیادہ کیا کریں گے. پھر میں اٹھا کہ نہیں کھانا کھائیے مولانا صاحب. میں نے کہا آپ نے کہاں چھوڑیے جگہ، آپ کو تعجب ہوگا ہم اٹھ کے آ گئے، کسی نے نہیں روکا. یعنی ہمیں بیوقوف بنایا گیا صرف نکاح کی حد تک. پھر ہم اٹھ کے آ گئے، اب ان کو پتا تھا کہ چلا بھی گھر جائے گا. ہم اٹھ کے آ گئے، خود ہی اپنی گاڑی سے واپس بھی آ گئے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری محافل ایسی ہوں کہ جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے توسل کیا جائے کہ آپ تشریف لائیے. یعنی کیا فقط مجلس میں ہمیں توقع ہے کہ وہ آئیں؟ کیا ہماری باقی محافل میں اور ائمہ علیہ السلام کو بلایا جائے، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور آپ ایک نظر کرم فرمائیں تاکہ اور زیادہ کوشش کر سکیں. صلوات پڑھیں بر محمد بآل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، اور اسی پہ گفتگو ختم کریں گے، جب یہ فضائل بیان ہو ائمہ علیہ السلام کے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہاں وہ تھی، ہاں قطعاً وہ بلند تھی، ان جیسے ہم عبادت نہیں کر سکتے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی، ٹھنڈے پانی سے بھی سردی میں مشکل ہوتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی. وہ انسان تھے، عام انسان نہیں تھے، یاد رکھیے. نہ بالکل یہ کہیں کہ وہ عام انسان تھے جیسے بابی کہتے ہیں، نہ بالکل یہ کہیں کہ وہ انسان ہی نہیں تھے. بس انسان نہیں تھے تو کیا تھے؟ اشرف المخلوق انسان ہے. ہاں انسان تھے، ایسے انسان کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے سب سے قریب اور انسانوں میں سب سے بلند انسان تھے. انگلیاں ان کی 5 تھیں، لیکن اثر ایسا تھا کہ وہ باذن خداوند تبارک و تعالی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. لیکن جب پتھر لگتے تھے درد ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ نرم لحاف اور نرم گدا ان کو نہیں اچھا لگتا تھا. پس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب اپنی عبادت میں مصروف ہوتی تھیں تو روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک ایسا نور ان کے جسم اثر سے ساطر ہوتا تھا جو عرش الہی تک پہنچتا تھا. لیکن صبح ان کے پاؤں میں ورم ہوتا تھا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر آپ کو میں ابھی زندہ کر سکتا ہوں، اگر آپ زندہ ہونا چاہیں تو کیوں زندہ ہونا چاہیں گی؟ حضرت مریم نے زندہ نہیں ہونے کا ارادہ کیا. کیوں؟ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ قرب خداوند تبارک و تعالی میں اور زیادہ نعمتوں کو دیکھ رہی تھی بنسبت دنیا کی. لیکن حضرت عیسیٰ نے سوال کیا اگر زندہ ہونا چاہتی تو کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ، یعنی حضرت مریم کیوں آنا چاہتی دنیا میں؟ تاکہ گرم دنوں میں اللہ کے لیے روزے رکھوں اور سرد راتوں کو اللہ کی عبادت کروں. تو کب کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم کو سردی نہیں لگتی تھی؟ نا، سردی لگتی تھی.
پھر سردی میں وضو کرنا بھی مشکل تھا. کیا یہ کیفیت انسانوں کی ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی؟ تو کہا جائے گا اصل چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق. ان لوگوں کو اللہ کی اتنی معرفت ہے کہ اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ہمیں جس کی معرفت ہے ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ اور اس کو بہت بڑا فائدہ ہو, جس کی مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ انڈیا پاکستان کے جو میچز ہوتے تھے ان میں لوگ یا فلموں کے لیے سابقہ زمانے میں لائنیں لگا کے ٹکٹ لیتے تھے, اور بعض لوگوں کے لیے انڈیا میں زیادہ کریز تھا, ان کے لیے فضیلت یہ ہوتی تھی فلانی فلم کا جو فلانا پہلا جو وہ تھا اس کا ٹکٹ پہلا میں نے لیا, مثلا یہ فضیلت تھی. اور اس فضیلت کو پانے کے لیے وہ لائن میں لگے میں 10 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی لائن میں لگنے کے بعد مجال ہے اس آدمی کو نیند آ جائے, مجال ہے اس کو تھکن ہو جائے. کیوں کہ اس کو جس چیز سے عشق ہے وہ اس کو مل رہی ہے. ہم لوگوں کو بھی جس چیز سے محبت ہوتی ہے, یاد رکھیں, نیند بھی اڑ جاتی ہے اور تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر کیا معاملہ تھا کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ ہے, عشق خداوند تبارک و تعالیٰ اتنے عروج پر ہے کہ نہ ورم کا احساس ہو رہا ہے نہ درد کا احساس ہو رہا ہے, اور عبادت میں مصروف ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے مصائب اٹھائے اور اس کے بعد بھی شکر ادا کیا, اور یہی وہ جلوہ نظر آتا ہے کربلا میں کہ امام حسین کے مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے, چہرہ نورانی سے نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا. اور یہی صفت نظر آتی ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں کہ محراب عبادت میں ہوتی تھی اور جس میں اثر سے نور ساطر ہوتا تھا کہ جو عرش الہی تک پہنچتا تھا, اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نور کو دیکھ کے ملائکہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.